شمالی وزیرستان میں شہید لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی اور کیپٹن محمد احمد بدر کی نماز جنازہ چکلالہ میں ادا کر دی گئی۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی نے شرکت کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ساحر شمشاد مرزا، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، سینئر فوجی افسران اور شہداء کے لواحقین بھی شریک ہوئے۔ شہداء کی میتیں آبائی علاقوں کو روانہ کر دی گئیں۔ فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ گزشتہ روز میر علی میں دہشت گردوں کے حملے میں لیفٹیننٹ کرنل اور کیپٹن سمیت 7 فوجی جوان شہید ہوئے۔ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ سے ٹکرائی، خودکش حملے کیے۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران 6 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ جو سرحد کی حفاظت کر رہے ہیں، میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ میرے بیٹوں کا خون راگا نہیں جائے گا۔ پاکستان کی عوام، پاکستان کی فوج، ہم سب ایک ساتھ ہیں اور ان کا ہم سب مقابلہ کریں گے۔ وطن کے سپوتوں نے وطن کے دفاع کے لیے قربانی سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ بیٹوں کا خون رائگا نہیں جائے گا۔ یہ عظیم قربانی ہمارے بہادر جوانوں کے غیر متزلزل عزم کی زندہ مثال ہے۔ صدر آصف زرداری کہتے ہیں دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قوم مسلح افواج کے ساتھ ہے۔ پاک فوج نے ہمیشہ ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کے اصولوں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پیشہ ورانہ معیار برقرار رکھا۔ کراچی میں آج سے گرمی بڑھے گی، درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، کشمیر، گلگت بلتستان، سوات، چترال اور دیگر بالائی علاقوں میں سرد رہنے کی توقع۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں سحر و افطار میں گیس کی غیر اعلانیہ بندش، پریشر میں کمی۔ شہری کہتے ہیں ایس ایس جی سی نے رمضان کے لیے گیس فراہمی کے جس شیڈیول کا اعلان کیا تھا اس پر بھی عمل نہیں کیا گیا۔ سکر کے شہری بھی سحر و افطار میں گیس لوڈ شیڈنگ سے پریشان، مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور۔ کوئٹہ میں بھی سحر و افطار میں گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ رینجرز اور کراچی پولیس نے بدر کمرشل سے بھتہ خور گروہ کا سرغنہ عارف علی گرفتار کر لیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزم نے کلفٹن کے تاجر سے 20 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا تھا۔ ملزم واردات کے لیے چوری کی سم اور موبائل فون کا استعمال کرتا تھا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے پاکستان سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس فوری بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سول سوسائٹی کی 28 تنظیموں کے ساتھ مشترکہ اعلامیے میں پاکستانی حکام پر زور دیا گیا کہ وہ بلا رکاوٹ ایکس تک رسائی بحال کرے۔ ایسی کارروائیاں نہ صرف آزادی اظہار اور معلومات تک رسائی جیسے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ملائکہ بخاری کی مدد کی اپیل پر فوری اقدام۔ ملائکہ بخاری کو بیمار بہن سے ملنے بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی۔ ملائکہ بخاری کی بہن آسٹریلیا کے اسپتال میں وینٹیلیٹر پر ہیں۔ ملائکہ بخاری نے ٹویٹ کیا تھا کہ ڈاکٹرز نے فیملی کو 24 گھنٹے کا وقت دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ٹویٹ کیا، اللہ آپ کی بہن کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ملائکہ بخاری کا ٹویٹ میں بروقت نوٹس لینے پر مریم نواز سے اظہار تشکر۔ لکھا، مجھے اطلاع ملی ہے میرا نام نو فلائی لسٹ سے نکال دیا گیا۔ اور ایچ بی ایل پی ایس ایل 9 کی فائنلسٹ کا فیصلہ ہو گیا۔ دوسرے ایلیمنیٹر میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے بابر اعظم کی پشاور زلمی کو دلچسپ مقابلے کے بعد 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اماد وسیم اور حیدر علی نے شاندار بیٹنگ کی، ٹیم کو کامیابی دلائی۔ ٹائٹل مارکا کل ملتان سلطان اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان ہوگا۔ خواہش مند سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، احد چیمہ، اسحاق ڈار نے کاغذات جمع کرا دیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، پرویز رشید اور احد چیمہ مسلم لیگ نون کے امیدوار۔ جنرل نشست پر پی ٹی آئی کی طرف سے زلفی فقاری اور حامد خان اکھاڑے میں، مخصوص نشستوں پر یاسمین راشد، سنم جاوید۔ پی ٹی آئی کے امیدوار اے ٹی سی کی اجازت کے بعد جیل میں کاغذات نامزدگی پر دستخط کیے۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کی 11 خالی نشستوں پر فیصل جاوید، اعظم سواتی، مراد سعید، مرزا آفریدی، اظہر مشوانی تحریک انصاف کے امیدوار بن گئے۔
خواتین کی نشستوں پر عائشہ بانو اور روبینہ ناز امیدوار ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے تمام ناموں کی منظوری دے دی۔ سندھ میں ٹیکنوکریٹ کی نشست پر پیپلز پارٹی کے امیدوار جنگ گروپ کے ایم ڈی سرمد علی نے بھی کاغذات جمع کرائے۔ سینٹ انتخابات 2 اپریل کو ہوں گے۔ علی امین گنڈاپور مدت پوری نہیں کر پائیں گے، رمضان کے بعد ان کے لیے حالات مشکل ہوں گے۔ فیصل واؤڈا کہتے ہیں پی ٹی آئی چاند پر حکومت بنائے تو بہتر ہے، 9 مئی میں ملوث ملزمان کو معاف نہیں کیا جائے گا، آرمی ایکٹ میں ترمیم بھی ہوگی، موجودہ حکومت 2-2.5 سال تک چلتی نظر آ رہی ہے۔ فیصل واؤڈا نے سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ میں کیونکہ وزیر اعلیٰ ہوں ماشاءاللہ پورے صوبے کا، تو پورا صوبہ میری ذمہ داری ہے، اور ظاہری بات ہے پورے صوبے میں جو بھی کام تھے، جو رکے ہوئے تھے یا جو ہونے ہیں ضروری ہیں اور نہیں ہوئے پہلے، تو انشاءاللہ میری ترجیح ہے کہ میں ان سب کاموں کو انشاءاللہ کروں گا۔ صوبے میں انشاءاللہ امن قائم کریں گے تاکہ ہمارے لوگ بھی محفوظ رہیں اور ہمارے جو پولیس ہے، ہماری فوج ہے، ہمارے جو فورسز ہیں، یہ بھی محفوظ رہیں۔ پورے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، پورا صوبہ میری ذمہ داری ہے، صوبے میں جو کام نہیں ہوئے ترجیحی بنیادوں پر مکمل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ڈیرہ اسماعیل خان پہنچنے پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے میں امن و امان کا قیام ہماری پہلی ترجیح ہے، ہم لوگ امن کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے، امن و امان کے حوالے سے مکمل پلان بنایا ہے جس پر جلد کام شروع ہوگا۔ سنی اتحاد کونسل کا پارٹی کو جوائن کیا تھا، جو وہ ایک پراپر ڈیسیجن تھا، صحیح ڈیسیجن تھا، اور ہم اس پہ ابھی بھی قائم ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے اپنا ڈیسیجن دیا ہے، اس کے خلاف ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ عدلیہ کو وہ وعدہ ریمائنڈ کراتے ہوئے امید رکھتے ہیں اس کا جلد فیصلہ کرے۔ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ سنجیدہ اور بہترین تھا، جس پر قائم ہے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مخصوص نشستوں پر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کی اجازت کے ساتھ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ کیا گیا۔ رؤف حسن کہتے ہیں کہ شمولیت کا فیصلہ غلط تھا تو اس میں میرا کیا قصور ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ MWM نے بھی مخصوص نشستوں کی فہرست نہیں دی تھی۔ £190 ملین ریفرنس کی اڈیالہ جیل میں سماعت۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے وکلاء کی القادر یونیورسٹی کے CFO زاہد حنیف پر جرا مکمل۔ ایک گواہ کا بیان قلم بند۔ CFO نے بتایا ٹرسٹ کے اکاؤنٹ سے کوئی رقم بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوئی۔ ٹرسٹی کسی صورت ٹرسٹ کے اثاثوں کے بینیفیشری نہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں عدالت میں پیش کیا گیا۔ سماعت 20 مارچ تک ملتوی۔ احمقانہ اور بوگس کیسز تھے جو ٹرائل کورٹ میں چلیں، کہ یہ جب ہائی کورٹ میں جائیں گے ججز کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی کہ یہ کنوکشن اوور ٹرن کریں۔ ایشو یہ نہیں ہے کہ ملنے نہیں دے رہے، ایشو یہ ہے کہ 2 ہفتے کے لیے بند کیوں کیا ہے۔ یہ خطرناک چیز ہے، وقتاً وقتاً دیکھتے رہتے ہیں تو ہم ان کی نظر رکھتے ہیں کہ ان کی صحت کے اوپر، تو اس سے ان کو کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ ATC لاہور نے علیمہ خانم اور عظمیٰ خان کی عبوری ضمانت میں 20 اپریل تک توسیع کر دی۔ علیمہ خانم کہتی ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف بوگس مقدمات ہائی کورٹ جائیں گے تو ججز کے پاس سزا ختم کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ ملاقاتوں پر 2 ہفتے کی پابندی کیوں لگائی گئی؟ بانی پی ٹی آئی پر پہلے بھی 2 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، کیسے یقین کر لیں کہ حملے دوبارہ نہیں ہوں گے؟ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی سخت، اڈیالہ جیل کے باہر خاردار تار لگائی جا رہی ہیں، اضافی نفری بھی تعینات۔ ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے آصفہ بھٹو کے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے گئے۔ آصفہ بھٹو NA 207 نواب شاہ سے ضمنی الیکشن لڑیں گی۔ کارکنوں سے خطاب میں آصفہ بھٹو کا کہنا تھا عوام نے پہلے آصف علی زرداری کو اس حلقے سے کامیاب کرایا تھا، مجھے بھی عوام ہی کامیاب کرائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے درمیان رہ کر خدمت کی ہے۔ بیرونی فنڈنگ سے چلنے والی جماعت کا چہرہ بے نقاب ہو چکا۔ پی ٹی آئی والے امریکی سینیٹرز کے پاؤں پکڑ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے پی ٹی آئی والے پاکستان کی سلامتی کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔
پاکستان کے خلاف سازش کرنے والے دوست نہیں دشمن ہیں۔ پرویز رشید نے کہا ووٹ کو عزت دینے کے لیے مسلم لیگ نون نے قربانیاں دی، ووٹ کی عزت کو نقصان پہنچانے والے آج کوڑے دانوں میں ہیں۔ نواز شریف کسی بھی حکومتی عہدے سے بلند ہے، وزیر اعظم نہ بننے کا فیصلہ نواز شریف کا اپنا ہے۔ حکمران پارٹیاں عوام کو 300 یونٹ تک مفت بجلی فراہمی کا آغاز کریں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے حکمران مزے میں اور عوام مشکل ترین حالات سے دوچار ہیں، سیاسی پارٹیاں عوام کو تکلیف کے بجائے ریلیف پہنچائیں۔ سراج الحق نے مطالبہ کیا وزیر اعظم غزہ کو بچانے کے لیے اقدامات کا اعلان کریں، قوم اسرائیلی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کرے، جمعۃ الوداع کو فلسطین سے یکجہتی کے لیے یوم القدس منائیں گے۔ کراچی میں ڈیفنس موڑ پر تیز رفتار کار نے 3 بہنوں کو کچل ڈالا۔ اقرا نامی خاتون جاں بحق، نورین اور ابرین شدید زخمی، جنہیں اسپتال منتقل۔ ریسکیو حکام حادثہ نادرا میگا سینٹر کے قریب سڑک پر پیش آیا۔ کراچی میں رات کے ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کے واقعات، منگو پیر میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، ماں بیٹی زخمی، عباسی شہید اسپتال منتقل، شناخت صحبا اور رضیہ کے نام سے ہوئی۔ لیاری عمر لین میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، راہگیر سمیت 2 افراد زخمی۔ گزشتہ روز عیسیٰ نکری کے قریب لاکھوں کی فائرنگ سے زخمی نوجوان فرحان دم توڑ گیا۔ رواں سال لاکھوں کی فائرنگ سے جاں بحق افراد کی تعداد 40 ہو گئی۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ میں نصیرات کیمپ کے قریب بمباری، 36 فلسطینی شہید، شہداء میں بچے بھی شامل۔ 24 گھنٹوں میں مزید 63 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 31,553 ہو گئی۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے حماس نے ثالث کو تجاویز پیش کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق پہلے مرحلے میں فلسطینی قیدیوں کے بدلے اسرائیلی خواتین، بچوں اور عمر رسیدہ یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ موساد چیف مذاکرات کے لیے قطر روانہ ہو گئے۔ برطانیہ میں اسلام قبول کرنے والوں کے لیے سحر و افطار کا خصوصی اہتمام۔ لندن کے سمر اسلامک سینٹر میں نو مسلموں کو سحر و افطار میں خصوصی طور پر مدعو کیا جاتا ہے۔ بارکھان میں کولو کے سرحدی پہاڑی سلسلے کے جنگلات میں آتش زدگی، جانداران کے پہاڑی سلسلے میں گزشتہ روز سے لگی آگ پھیلنے لگی۔ مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے آتش زدگی سے نایاب جڑی بوٹیوں اور جنگلی حیات کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔